السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی 5ویں جماعت کا چوتھا سبق پڑھیں گے، جس کا نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکے کے انتہائی مالودار خواتین میں ہوتا ہے۔ اپنی پاکیزگی اور پاک دامنی کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے شخص کی تلاش تھی جو ان کا سامان تجارت دیانتداری کے ساتھ دوسرے ملکوں میں جا کر فروخت کر دیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی تجارتی سفر کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کا علم ہوا تو اپنے تجارتی سامان کی فروخت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کا مال لے کر ملک شام جانے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ روانہ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ سفر میں تجارتی لین دین کے دوران جو کچھ وہ دیکھے اس کی تفصیل آ کر بتائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر سے واپس تشریف لائے تو غلام نے تجارت میں منافع کی خوشخبری کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین اخلاق اور دیانتداری کا حال بھی سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت اور دیانتداری کا اندازہ پہلے ہی تھا، اب غلام کے بیان سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھجوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے یہ پیغام قبول فرما لیا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے تھے، جبکہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باقی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی خدمت کرتے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد خوش رکھتے تھے۔ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ اس زمانے میں عرب میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا عام رواج تھا۔ جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بہت عزت اور محبت سے کرتے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا گوشت یا دوسری چیزیں تقسیم فرماتے تو اس میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو حصہ ضرور بھجواتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کی افضل ترین خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولین فضیلت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ پاک اور ام المؤمنین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ شادی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا اور ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب مکے کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے ساتھ 3 سال ایک گھاٹی میں گزارنا پڑے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس عرصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تھیں۔ اس دوران میں اکثر اوقات شدید بھوک اور پیاس کا سامنا بھی کرنا پڑا۔
لیکن ان تمام تکالیف کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر ایمان لائیں اور میری نبوت کی گواہی اس وقت دی جب لوگ مجھے جھٹلاتے اور مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے اس وقت میری اخلاقی مدد کی جب مجھے حوصلے کی ضرورت تھی۔ میرے پاس کچھ نہ تھا تو انہوں نے مال و دولت سے مدد کی۔ اللہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے اولاد بھی عطا کی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ امت کی افضل ترین خاتون ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اللہ تعالیٰ کو بھی پسند تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عورتوں کے لیے مثالی زندگی ہے۔ اس پر عمل کر کے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔